گھر کے اندر اگر کئی افراد صاحب نصاب ہوں تو ہر شخص کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ ایک ہی قربانی گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ جس طرح گھر کے اندر اگر ایک شخص نے نماز ادا کر لی تو وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، یا گھر کے اندر کسی ایک شخص نے حج کر لیا تو وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی نہیں ہوتا، یا گھر کے اندر کسی ایک شخص نے روزہ رکھ لیا تو وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی ایک شخص نے قربانی کر لی تو وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ گھر کے اندر جتنے افراد صاحب نصاب ہیں ہر شخص کو الگ سے قربانی کرنی ہوگی۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے اندر وسعت تھی، طاقت تھی، صاحب نصاب تھا، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو منع فرما دیا عیدگاہ کے قریب آنے سے بھی، جس شخص کے اندر طاقت تھی، صاحب نصاب تھا، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی۔ تو پتہ چلا جو شخص بھی صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، الشاۃ عن واحد، بکری ایک بندے کی طرف سے ہے، یعنی گھر کے تمام افراد کی طرف سے نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ گھر کے اندر جتنے لوگ بھی صاحب نصاب ہوں گے ہر شخص کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ ایک ہی قربانی گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ آج کل بعض لوگوں کے اندر یہ طریقہ رائج ہے کہ وہ ایک سال اپنے والد کی طرف سے قربانی کر لیتے ہیں، دوسرے سال والدہ کی طرف سے، تیسرے سال بیٹے کی طرف سے، چوتھے سال بیٹی کی طرف سے۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر جو بھی صاحب نصاب ہوگا ہر سال اس کے اوپر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔